50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اب بھی فضول باتیں کریں, اب بھی ادھر ادھر کے گپ شپ میں گھنٹوں گزار دیں اور درود پاک نہ پڑھیں, یہ کتنی بڑی محرومی ہے. آئیے نیت کریں انشاءاللہ کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شادی میں محفل کرنا, نعت خوانی کرنا, قرآن خوانی کرنا بہت اچھی بات ہے, بڑا اچھا طریقہ ہے, لیکن اس کو فارمیلٹی نہ بنا دیا جائے کہ جناب ہمارے پہلے 4 فنکشن ہوتے تھے اب 5 ہوں گے. ایک جو ہے وہ نعت خوانی ہو جائے گی جس میں اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں گی, باقی سارے وہ کام بھی ہوں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ ذرا خود سوچیں, شادی نعمت کتنی بڑی ہے, اور بیسیکلی شادی ہے کیا؟ شادی 2 نئے خاندان مل رہے ہیں, ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے, ایک نئی بنیاد, ایک نئی عمارت بنائی جا رہی ہے. دنیا کا دستور ہے آپ کے علاقے میں کوئی عمارت بنے, سریا کمزور ڈال دیں, سیمنٹ بیکار ڈال دیں, کانکریٹ ڈالیں ہی نہ, بنیاد کمزور کر دیں, پھر عمارت بڑی اچھی بنا لیں, اس پہ پینٹ بھی اچھا کر دیں, کھڑکیاں بھی اچھی لگائیں, ٹائلیں بھی اچھی لگائیں, تو لوگ کیا کہیں گے, یہ بے وقوفی کر رہا ہے. پہلے بنیاد مضبوط کرتا, پھر اوپر خرچہ کرتا, اور تھوڑے عرصے بعد وہ عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے. ہم نے کئی شادیوں کے بعد گھر برباد ہوتے دیکھے ہیں, ہم نے کئی بچیوں کو واپس گھر آتے دیکھا ہے, ہم نے روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے گھروں میں دیکھے. لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کی, مگر آج بچے اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, بڑی بڑی نا اتفاقی ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھیے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, افسوس یہ ہے, اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی خوشی, اس خوشی کا اندازہ اس سے پوچھئے کہ جس ماں باپ کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی ہے, جوان بیٹے ہیں مگر رشتے نہیں مل رہے, جیسے چاہیے ویسا رشتہ نہیں ہو رہا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ان ماں باپ سے پوچھو, ان لڑکوں, ان بچوں, ان بچیوں سے پوچھیں جو تمنا لیے بیٹھے شادی ہو مگر نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے. جس گھر میں یہ شادی ہو رہی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی. مگر عجب کہانی یہ ہے کہ وہ گھر جس میں سارا سال ڈانس نہیں ہوا تھا, جس میں پوری زندگی میں کبھی ناچ گانے, ڈھول تماشے, جوئے, بے حیائی کے کام نہیں ہوتے تھے, سارے گھر والے نمازی بھی ہوتے تھے, مگر ان کے گھر میں بھی وہ ہو رہا ہے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور ان کو بندہ کہے کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب یہ ملتا ہے, کیا کریں, بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. مجھے بتائیے نا, بچوں کی خوشی کے لیے کیا اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے؟ ایک نیا خاندان آپ بنانے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد میں گناہ, حرام, اللہ کی ناراضی ڈالو گے تو کیا پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ کیا رب کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا گھر پہ خوشیاں آئیں گی؟ اصل میں ہم پتہ غلطی کیا کر رہے ہیں, ہم چند رشتہ دار, چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا مستقبل برباد کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کہیں گے, یہ رسم بھی نہیں کی, یہ والا فنکشن بھی نہیں کیا, اتنے پیسے والے لوگ ہیں پھر بھی یہ کام نہیں کیا. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں, پیسہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اسی پیسے سے اللہ کو ناراض کیا جائے. میں ایک صاحب سے ملا, بڑے کمال کی شخصیت ہے, بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے. کہتے ہیں میں جب بھی بچوں کی شادی کرتا ہوں نا, یہ الٹے سیدھے فنکشن پہ خرچ نہیں کرتا, پیسے بچاتا ہوں اور اپنے بچوں کی شادی کے ساتھ 12 غریب بچوں کی بھی شادیاں کرتا ہوں. کرو نا خرچ, اگر ایسے کرنا ہے تو. ضروری ہے کہ پیسہ دکھانے کے لیے اتنا پیسہ لٹایا جائے کہ پورے گاؤں میں نام بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی شادی تھی, فلاں قسم کی گاڑیاں آئیں, فلاں کتنے قسم کے کھانے تھے. ٹھیک ہے ہر کام ناجائز نہیں ہوتا, لیکن مجھے بتائیے کتنے ناجائز کام کرتے ہیں؟ نہ کریں ایسا. میں تمام نوجوانوں کو یہ درس دیتا ہوں, آپ اسٹینڈ لیا کرو. آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. آپ کہو کہ نہیں جناب میری شادی میں حرام نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں پریشان میں نے ہونا ہے, اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو میری اگلی نسلوں میں کیا ہوگا؟ ہم خود نوجوان اسٹینڈ لیں. ماں باپ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں, جوان بیٹا مانتا نہیں ہے, بیٹی لڑتی ہے کہ مجھے یہ سارے کام کرنے ہیں. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیو, یہ لاجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کو کوئی شخص آئے اور آپ کے گھر میں بڑا سا تحفہ دے کر جائے, یا آپ قرضے میں ہو اور وہ کہے میں تمہارا قرضہ ادا کر دیتا ہوں, یا آپ کو نوکری چاہیے وہ آپ کو نوکری دلا دے, بتاؤ اس بندے کو ناراض کرو گے؟ یار اتنی مصیبت میں مجھے کام آیا, قرضہ دلا دیا, نوکری چاہیے تھی نوکری دلا دی, اتنا خوبصورت تحفہ مجھے دیا. دنیا میں جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اس کو خوش کرتے ہیں, اور عجب کہانی یہ ہے کہ رب ہم پر اتنا بڑا احسان کرتا ہے اور ہم رب کو ناراض کرتے ہیں. یہ عقل میں بھی نہ آنے والی بات ہے. سچ بات یہ ہے کہ گھر میں اگر رب خوشی دینا, ہم صدقہ بڑھائیں, ہم سجدے بڑھائیں, ہم خیرات بڑھائیں, ہم دعائیں بڑھائیں کہ یا اللہ تیری رحمت سے تو نے یہ خوشی دی ہے, مالک اس میں اب برکت ڈال دینا, اے اللہ یہ خوشیاں باقی رکھنا, اے اللہ ان خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے, اے اللہ زوال نعمت سے بچانا. ارے رب کی طرف سے عطا ہو تو ہمارے سجدے اور شکر بڑھنے چاہیے. مگر عجیب لوگ ہیں ہم کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. وہ عطائیں بڑھاتا ہے, ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تھوڑے پیسے ہوتے ہیں نا, کسی کے پاس غریب ہوتا ہے, تھوڑے گناہ ہوتے ہیں کیونکہ گناہ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے, روز دعا کرتا ہے یا اللہ مالدار کر دے, پیسے والا کر دے,
اور اللہ نے اگر مال میں برکت ڈال دی اب کیا کرتا ہے؟ اور گناہ کرتا ہے۔ اب تو مزہ آیا، اب تو پیسے آئے، اب ارمان پورے کروں گا، اس لیے دیے تھے رب نے پیسے۔ ارے اللہ نے پیسے دیے تو تم صدقے بڑھاتے نا، غریبوں کی مدد کرتے، سجدے بڑھاتے۔ خدا را میرا پہلا درس یہی ہے، جس خاندان میں شادی ہو رہی ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کی آگے کی زندگی میں بھی آپ خوشحال رہے یہ چاہتا ہوں، اور خوشحال وہی رہے گا جس سے رب راضی ہے۔ مجھے جواب دیجئے، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ جواب دو نا، کون خوشیاں دینے والا ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ رزق میں فراوانی کرنے والا کون ہے؟ جب سب دینا اللہ نے ہے اور میں اللہ ہی کو ناراض کر رہا ہوں، کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ جس سے لینا ہے اسے ناراض کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، کہ ذرا خاندان میں نام بڑا ہو جائے، ذرا گاؤں میں ٹور بن جائے ہماری۔ نہ کیا کرو ایسا، جس سے رب راضی ہے اللہ اس سب کو راضی کر دے گا۔ آپ رب کو راضی کرنے کی فکر کیا کرو، ہمیشہ اپنی ہر خوشی میں بھی رب کو یاد کرو، اللہ کے حبیب کو یاد کرو۔ غم میں بھی ہماری ایک لمٹ ہے، ہماری باؤنڈری ہے، شریعت ہمیں باؤنڈری دیتی ہے۔ بڑا پیارا مذہب ہے ہمارا، خوشی منانے کا بڑا پیارا انداز ہے۔ خوشی منائیے، کس نے منع کیا؟ اچھا کھانا پکائیں، کھلائیں، سب کو کھلائیں، لباس جائز پہنے، اوکے، مگر اس لیے مہنگا لباس پہنوں کہ دوسروں کو غریب دکھاؤں، دوسروں پہ تکبر کروں، یہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح غم میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ نہ کرے کسی کی میت ہو جائے، ایسا آل فال بکتے ہیں، ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ بندہ گھر میں میت تھی، بڑا واقعی پرابلم ہے، مگر ایمان چلا گیا تو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے نا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو قابو میں رکھا کرو، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ شریف باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہ کر ہی خوشی بھی منائیں، اور اس کے اندر رہ کر ہی ہمارا جو بھی غم کا معاملہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا جو پیچھے گناہ ہو گئے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی تیری رضا والے کاموں میں گزارنا نصیب فرما، خوشی میں بھی ہمیں تجھے راضی کرنا نصیب فرما، اگر کوئی تکلیف بھی آئے تو ہمیں صبر کرنا نصیب فرما، اچھی عادتیں سیکھو۔ نبی پاک فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بڑے پیارے مہینے کنٹینیو سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں، گویا رحمتوں کی برسات آ رہی ہے۔ کیا پیاری بات ایک بزرگ فرماتے ہیں سال جو ہے نا وہ درخت کی مانند ہوتا ہے، year like a tree، رجب اس کے پتے ہیں، رجب اس کے پتے ہیں، شعبان اس کی شاخیں ہیں، اور رمضان اس کا پھل ہے۔ پتے لگنے کا وقت آ گیا ہے، تیاری کرو، عبادت کی تیاری کرو، توبہ کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کرو۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا پیارا فرمان ہے، کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ آپ تو یہاں گاؤں میں فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، کھیتی باڑی بھی جانتے ہوں گے، پہلے کیا کرتے ہیں؟ بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ فصل اگ جائے۔ کیا پیاری مثال دی، فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فرماتے جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرے گا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ رجب کی پہلی رات آتی ہے نا، اس رات سبحان اللہ جو دعا مانگی جائے اللہ کی رحمت سے قبول کی جاتی ہے۔ اور رجب کے پہلے روزے کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا رجب کا پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرا روزہ 2 سال کا کفارہ، تیسرا روزہ 1 سال کا کفارہ، اور ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو اتنا برکت والا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، نفلی روزوں کے لیے تیار ہو جائیں، نمازوں میں سستی ہے تو اس کو دور کریں۔ اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اللہ اکبر، اس مہینے میں کتنی مبارک ہستی، خلیفہ اول امیر المومنین سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس مہینے کو ہے۔ اس سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے، کیونکہ بیان میں بہت لمبا چوڑا نہیں کر سکوں گا، تو 2-3 باتیں کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، کیونکہ عادتوں پر بات ہو رہی ہے، مینرز پر بات ہو رہی ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کن بری باتوں سے بچنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے کمال کی بات فرمائی، آقا فرماتے اچھی خصلتیں 360 ہیں، اچھی عادتیں 360 ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اچھی عادتیں اندر ہوں، گناہوں سے بچے انسان۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو کمال ہے نا، سوال کیسا کر لیا کہ حضور کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس یہ ساری 360 خصلتیں ہوں؟ ایک خصلت جیسے ملے اللہ اسے جنت دے دیتا ہے، حضور کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر یہ 360 خصلتیں موجود ہوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ اللہ، ایسے ہی نہیں پیار کرتے ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی پاک کے ایسے خلیفہ، ایسے ساتھی ہیں کہ یار غار بھی تھے اور یار مزار بھی ہیں، آج بھی سنہری جالیوں میں نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں۔ اب جس شخصیت کے بارے میں میرے آقا فرمائے کہ ابو بکر ساری 360 خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں، تو ان کے اخلاق تو اب زیادہ پڑھنے چاہیے نا، کہ کیا ایسی خصلتیں ہیں۔ یا میں ایک اور بات ایڈ آن کر دوں، میرے بہت سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں،
دعوت اسلامی والے بھی بیٹھے ہیں اور بھی نیک نمازی داڑھی والے امامے والے نظر آ رہے ہیں. نارملی ایک اور ہماری جناب معلومات کی کمی بتا رہا ہوں اور ہمارے عمل کی کمی بھی بتا رہا ہوں. آج کسی داڑھی امامے والے یا مذہبی حلیے والے سے کہو نا بھائی آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کہتا بالکل جناب میں سنتوں کا پیکر، چلتا پھرتا سنتوں کا پیکر. اچھا جناب ذرا سنتیں بتائیے کتنی ہیں؟ اب اس نے سنتیں بتانی ہیں. امامہ پہننا سنت ہے، داڑھی سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے، کنگھا کرنا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، مسکرانا سنت ہے، اور چپل سیدھے پاؤں پہ پہننا سنت ہے، کپڑا سیدھے ہاتھ سے پہننا سنت. اور بتائیے 10 12 15 اور بتائیے. دیٹس اٹ. ہمیں 15 17 20 سنتوں سے زیادہ سنتیں پتہ نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں میں سنتوں کا پیکر ہوں. جناب علماء نے اپنی کتابوں میں 400 سے زیادہ نبی پاک کی سنتیں لکھی ہیں. اور اب سنو میں بتاتا ہوں چند سنتیں. میری جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھیے گا. ہم نے نبی پاک کے سراپے کی سنتیں تو جو نظر آتی ہیں وہ تو چلیں اپنا لی، بڑی اچھی بات ہے، مگر سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے، قرض وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، بچوں پر شفقت کرنا بھی سنت ہے، بڑوں کا ادب کرنا بھی سنت ہے، اپنی ازواج اپنی فیملی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے، اپنے غلام اور اپنے خادموں کی غلطی پر معاف کرنا بھی سنت ہے، بدلہ نہ لے کر جانی دشمنوں کو معاف کرنا بھی سنت ہے، ارے غریب آئے جو آئے اسے عطا فرمانا، سخاوت کرنا بھی سنت ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے صحابہ کو روٹی کھلانا بھی سنت ہے. ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ ہے داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لی اور کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ صرف سراپے کی سنتیں اپنا کر ہم سمجھ رہے ہیں ہم سنتوں کے پیکر ہو گئے. جس نے سنتیں سراپے کی سجائیں اس پر اب زیادہ ذمہ داری ہے کہ اب کردار کی سنتیں بھی اپنائے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو امامہ پہن کر داڑھی رکھ کر نمازیں بھی پڑھتا ہے اور یہ حرام کام کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قرض واپس نہیں لوٹاتا ہے، گھر والے پریشان ہیں کہ بیوی پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا ہے، بچوں پر سختی کرتا ہے. کیا یہ نبی پاک کی سنتیں نہیں؟ تو خدا را اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹھے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یقیناً داڑھی رکھنا سنت ہے، یقیناً امامہ پہننا سنت ہے، سنت کا لباس ہم نے اپنایا. اب لوگ ہم میں نبی پاک کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، کردار مصطفیٰ کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو سنتیں بہت ساری ہیں اور کردار کی سنتیں کون اپنائے گا؟ تو خدا را ضرور امامہ ہو، ضرور داڑھی ہو، ضرور نمازیں ہو، نماز کا نشان بھی ہو، مگر بات ہو تو سچ ہو. زبان سے انگارے نہ نکلیں، زبان سے تانے نہ نکلیں، زبان سے کانٹے نہ نکلیں کہ جو بات کرے اس کا دل چھلنی ہو جائے. ارے جو آپ سے بات کرے اس کو ایسے پھول ملے کہ دل مہک اٹھے، پیسے دے تو وقت پر واپس ملے، اسے کاروبار کرے تو سچی چیز ملے. اپنا نقصان برداشت کر لینا، کیونکہ اب داڑھی رکھی ہے تو ذمہ داری زیادہ ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کو نقصان نہ ہو. آستینے چڑھا کر سنتوں کا لباس پہن کر بات کرنے والے سے کون محبت کرے گا؟ اور میں سچ بتاؤں دل جلتا ہے کہ اس طرح کے کردار کے جس کے اندر کردار کی خامیاں ہوتی ہیں وہ پھر نبی پاک کی سنتوں کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، مذہبی لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ دیکھو مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ میرے اپنے ہیں اس لیے میں دل کی بات کر رہا ہوں. صدیق اکبر کے اس واقعے سے پتا چل رہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا 360 خصلتیں ہیں جو اچھی عادتیں ہیں، کہاں ہیں ہمارے اندر؟ اب آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر کے اندر کیسی کیسی عادتیں تھیں. آپ زمانہ جاہلیت میں بھی، ابھی اسلام کہ نبی پاک نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا، اس دور میں بھی کبھی زندگی میں صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں بولا. صدیق آپ کا لقب پہلے ہی صدیق مشہور تھا، ہر بات سچ کہتے تھے. آپ بھی اگر صدیق بننا چاہتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ مقام صدیقیت تو اور ہے، سچ بولنے والا. سبحان اللہ. حدیث پاک سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جو دنیا میں رہے اور اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا ہو؟ بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے کے دور میں لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے اور اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. بات بات پر جھوٹ. کدھر رہتے ہو؟ جھوٹ. کیا کرتے ہو؟ جھوٹ. کچھ اور ہی بتانا ہے نا. کیسے بتاؤں شادی وال میں رہتا ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، او بھائی میں تو فلاں بڑے شہر میں کوٹھی ہے میری تو بڑے بڑے کارخانے ہیں، پتہ چلا لگاتا ٹھیلا ہے بتاتا کارخانے. اپنے سٹیٹس بتانا ہے نا، میں فلاں پوری دنیا گھوم کر آیا ہوں، گجرات سے باہر نکلا نہیں ہے. لیکن ذرا اپنا روب بھی تو جمانا ہے نا. کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ کیوں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ اچھا پھر ایک اور الگ کہانی ہے کہ جناب چٹکلے سنانے کے لیے، لطیفے جس کو کہتے ہیں ہنسانے کے لیے، کامیڈی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا قیامت کے دن روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے گا. تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، کامیڈی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے بندہ، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اتنے جھوٹ بولے. اب کوئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں گھر میں برکت ہی نہیں ہے،
بیماری دور نہیں ہوتی ہے, کاروبار میں برکت نہیں ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہیں, کدھر سے رحمت آئے گی؟ تم نے جھوٹ اتنے بولے کہ رحمت کے فرشتے سارے دور کر دیے. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی, صدیق اکبر ہمارے سروں کے تاج, ہم ان کے غلام, ذکر تو بڑے شوق سے سنتے ہو, ان کی باتوں پر عمل کب کریں گے؟ آؤ آج نیت کریں, کچھ بھی ہو جائے ہم نے انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. شیطان ڈالے گا دماغ میں کہ جناب تم سچ بولو گے تو تمہارا مال کیسے بکے گا, دوسرے لوگ جھوٹ بول کے بیچ دیں گے, دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے. ابے کسی کو نہیں دیکھنا ہے. یاد رکھو, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ سچے ہو جائیں انشاءاللہ رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی. سچ بولنے سے کام بند نہیں ہوگا, اللہ اور عطا فرمائے گا, غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں تو اتنی ہیں سبحان اللہ کہ میں ساری رات ہی بیان کرتا رہوں. ایک اور بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور یہ بھی گاؤں گوٹھوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اس لیے میں اس خصلت کو, اس عادت کو, یہ بھی سنت ہے اور لیکن اس سنت پر عمل کرنے والے شاذ ملتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معمول تھا کہ مدینے کی جو بچیاں تھیں وہ خلیفہ بننے سے پہلے 3 سال تک ہر سال آپ کے پاس آتی اور محلے کی بکریاں, اپنی بچیاں جو بکریاں لے کر آتی, تو تقریباً ہر دوسرے دن آتی تھی اور کہتی حضور ہماری بکریوں کو آپ دودھ دھو دیجئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ نکال کے دیتے. اب آپ بن گئے خلیفہ, امیر المومنین, ہیڈ آف اسٹیٹ. آج کے لفظ میں آپ تو اس مملکت کے ہیڈ تھے نا. اب ان بچیوں نے آ کر کہا کہ حضور پہلے تو آپ دودھ نکال دیتے تھے, اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں, اب تو آپ دودھ نہیں نکالیں گے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں, بکریاں لے آیا کرو, میں اب بھی تمہیں دودھ دھو دیا کروں گا. مدینے کی بچیاں بکریاں لاتی, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے, پھر بھی ان بچیوں کا دودھ دھویا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے, یہ کیسے لوگ تھے؟ کہتے کہ میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پر بیچاری پریشان تھی تو کبھی کبھی جا کر اس کے گھر کے کام کاج کر دیا کرتا, صفائی کر دیا کرتا, چیزوں کو ٹھیک کر دیا کرتا. ایک بار گیا تو بوڑھی عورت نے کہا کہ پہلے ہی سارا کام ہو گیا ہے, گھر صاف ستھرا تھا, ایوری تھنگ مینج. کہ کون آیا تھا؟ کہ پتہ نہیں کون آیا تھا, کوئی آیا تھا اور آ کے کر کے چلا گیا. اچھا, دوسرے دن گئے, پھر گھر کا کام پہلے ہو گیا. تیسرے دن گئے, پھر گھر کا کام حضرت عمر سے پہلے ہو گیا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے. کہتے کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر گھر کے سارے کام کر جاتا ہے؟ اب ایک رات حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں دن میں آ کر چھپ جاؤں گا. آپ آ کر شام کو چھپ گئے, دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے. اس بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگایا, اس کے کپڑے اور اس کے سارے کام کاج ٹھیک کیے اور اس کے بعد تشریف لے گئے. کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی عاجزی کا پیکر ہیں, انکساری کا پیکر ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑے پیسے مل جائیں, تھوڑی نمبرداری مل جائے, کسی ملک کا ویزا لگ جائے, او ہو پھر تو ہمارا اسٹائل ہی الگ ہے نا. پہلے محلے میں کوئی جانتا نہیں تھا, آج تھوڑا نام پاکستان میں مشہور ہو جائے پھر تو انداز ہی بدل جاتا ہے. بندہ مالدار ہو کر آج کل یہ ہو گیا غریب رشتہ دار کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے, یہ بیچارہ پگڑ باندھے والا, یہ دیہاتی آدمی, میں کسی کو کہوں گا میرا ابا ہے, میرا چاچا ہے, تو لوگ مذاق اڑائیں گے. استغفر اللہ. یہ سیکھا ہم نے, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. یقین کرو میرے بیچ اسلامی بھائیوں, تکبر ایسا گناہ ہے, اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ متکبر کو قیامت کے دن چوٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ مسل مسل کر اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے. تکبر ہی تو کیا تھا شیطان نے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے دیکھ کر کیا کہا تھا؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا ہے. ایک تکبر کیا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا. آج یہاں روز تکبر کرتے لوگ, کہتے ہیں یہ گاؤں کے لوگ ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, میں پیسے والا, میں وڈیرا, میں چودھری, میں نمبردار, میرے پاس بڑی گاڑیاں, میری بڑی کوٹھی, میرے ملازم ہیں. ٹھیک ہے, پہلے زمانے میں بھی غریب تھا, ان کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ کر چائے پی لیتا تھا, اب میرا اسٹیٹس نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہے اور بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں. اگر عروج پانا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو یاد رکھنا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کبھی تکبر نہ کرنا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تمہارا یہ مال واپس لے لے گا, جب چاہے یہ عزت واپس لے سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وتعز من تشاء وتذل من تشاء, وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل فرمائے. تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں سیکھو کہ ہم نے کبھی تکبر نہیں کرنا ہے. اگر مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے, ہمیں اور جھک جانا ہے. کہتے نا وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے جس میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو جھک کر رہیے, عاجزی کا پیکر رہیے. سیکھیے اپنے بزرگوں سے, اپنے اسلاف سے کہ وہ کتنا بھی بڑا مرتبہ ہو جاتا تھا عاجزی کا پیکر رہتے تھے. آج ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. ایک اور بات بتا دوں, یہ جو غریب رشتہ دار ہے نا, جی ہاں رشتہ دار ہماری اصل ہیں, کبھی انہیں مت بھولنا, ان کا بڑا مرتبہ ہے. عام مسلمان کو صدقہ دو تو ایک ثواب ہے, احادیث کا مضمون ہے اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو صدقہ دے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقے کا ثواب, ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب. لیکن دنیا کے ساتھ بڑے اچھے رشتہ داروں کو بھولے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں, بے شک انٹرنیٹ پر 5000 دوست بن گئے ہیں,
کئی گروپس کے فالوورز بن گئے ہیں آپ کے بہت سارے لائکس بڑھ گئے ہیں, سارا دن انہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, نہ ماں کے لیے ٹائم, نہ والد کے لیے ٹائم, نہ رشتہ دار, نہ چاچا, نہ ماموں ہیں. جب بیمار پڑو گے نا بستر پر, تو وہ 5000 فرینڈز جو انٹرنیٹ پہ بنائیں, کوئی بھی بستر کے کنارے کھڑا نہیں ہوگا. وہی بھائی, وہی بہن, وہی ماموں, وہی چاچا, یہی لوگ کام آئیں گے. مرنے کے بعد بھی انہوں نے ہمیں یاد کرنا ہے. خدا را ان کی قدر کرو اور کبھی ان کا دل نہ توڑو. اور پھر عاجزی کا پیکر بن کر رہیں. جو تکبر کرتا ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے. آخری حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی بری بلا ہے تکبر, کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے رائی کا دانہ ہوتا کتنا ہے, اتنا سا, سمجھایا کیسے پیارے انداز, اتنا بھی تکبر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت میں جانا ہے نا تو دل کو تکبر سے پاک کر لیں. ہمیشہ سب کو عزت دیں, سب کو پیار دیں. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, جب آپ دیکھیں نا کوئی بیچارہ غریب سے کپڑوں میں ہے, یا ایسا ہے جس کو لگتا ہے یہ بہت بیچارہ پریشان ہے, اس کو کوئی عزت نہیں دے رہا ہوگا, آگے بڑھ کے آپ اسے سینے لگا لیا کرو. یقین کرو اتنا اس کو بھی مزہ آئے گا اور آپ کو بھی مزہ آئے گا. اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی. بعض اوقات تو رو پڑتا ہے سامنے والا کہ شاید کئی مہینے ہو گئے کسی نے سینے نہیں لگایا تھا, کسی نے پیٹ نہیں تھپکی, کسی نے طبیعت نہیں پوچھی. طبیعت پہ نہیں پوچھتے. غریبوں کا خیال رکھیں. یہ جو بعض اوقات یہ ٹھیلے پہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی چنے بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی بیچارہ بھٹا بیچ رہا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے نا, یہ اچھے لوگ ہیں, یہ مانگ نہیں رہے, یہ مزدوری کر کے پھل بیچ کر کام کر رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کوئی سفید داڑھی والا, یار میرے والد کی جگہ ہے, کوئی بڑا بزرگ, کوئی ایسا شخص آپ کو بڑا نظر آئے نا, اپنی گاڑی اپنی اسکوٹر روکیں, اسے تھوڑے چنے خرید لیں. آپ کو نہیں چاہیے نا, کوئی بات نہیں, اگلے اسٹاپ پہ کوئی اور بیچارہ غریب نظر آئے گا, اس کو دے دیجیے گا. ہو سکتا ہے یہ اسی 50-100 روپے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ یار 100 روپے کی کمائی اور ہو جائے تو اپنا ٹھیلا بند کروں, گھر جاؤں بچوں کے پاس. وہ 100 روپے آپ اس کا کام کروا دو. یار اللہ دیکھ رہا ہے, جس کو اللہ نے نوازا ہے دل جیتو, ان لوگوں کی دعائیں لو. مگر آج ان ٹھیلے والوں کو بھی لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. غریب ہے نا, کر تو کچھ نہیں سکتا ہے, غریب بیچارہ کوئی سگنل پہ آ گیا, اس کو برا بھلا کہہ کے چلے جائیں گے. اس طرح نہ کیا کریں. کبھی بھی کسی کی ہائے نہ لیں, دعائیں لیں. آپ کو لوگ دعائیں دیں گے, آپ ترقی کریں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. تو بہرحال آج اس مختصر سے بیان میں, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی خصلتوں سے, کیسی عادتوں سے نوازا تھا. اور سب سے بڑی عادت, سب سے بڑی خصلت, بلکہ آپ کی زندگی کا اگر میں کہوں سینٹرل پوائنٹ کیا تھا, وہ نبی پاک پر ایسے فدا تھے, ایسے عاشق تھے. اگر سیکھنا ہو عشق رسول کسے کہتے ہیں, نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کیسے کرتے ہیں, تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے. نبی پاک پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی پیاری باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, اجتماعات میں آتے رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. انشاءاللہ ہمارے اندر بھی عاجزی آ جائے گی, ہم بھی سچے ہو جائیں گے, ہم بھی کردار کی سنتوں پر